عورت ہمیشہ سے اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار رہی ہے، لیکن شوہر کی محبت سب عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اپنے شوہر کی ایک نظر دیکھنے کو ترستی تھی۔ میں اس کے لیے راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی اور وہ ظالم ایک نظر بھی مجھے اٹھا کر نہ دیکھتا۔ لیکن پھر ایک صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میری بدبختی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ابا نے اپنے آخری وقت میں سلمان کا نام لیا تھا۔ سلمان ابا کا منہ بولا بیٹا تھا۔ ابا جان اپنے اچھے دنوں میں ایک اچھا خاصا کاروبار چلا رہے تھے، ان پر آسودگی کے دن تھے تو انہوں نے سلمان کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ بعد میں جب سلمان بڑے ہو گئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد یہاں پر ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ سلمان نے وہاں جا کر ابا کی خبر نہ لی، جبکہ ابا کے دل میں سلمان کی یاد آج بھی پہلے کی طرح تازہ تھی۔ وہ انہیں اپنا فرمانبردار اور محنتی بیٹا سمجھتے تھے۔ جب ابا کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور جب زندگی کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے سلمان کا نام لیا۔ تو میں سلمان کو تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ شاید اس وقت 10 سال کی ہوں گی جب وہ اس گھر سے گئے تھے۔ اگرچہ ابا سلمان کو فون کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس دن اپنی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے سلمان کو کال کرنے کا کہا۔ خوش قسمتی سے سلمان نے کال اٹھا لی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کا بتایا تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ اگلے ہی دن کی فلائٹ سے وہ پاکستان واپس آ گئے۔ ایئرپورٹ پر آ کر انہوں نے پاکستان والے نمبر سے مجھے کال کی۔ ہسپتال کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ ابا فلاں ہسپتال میں داخل ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک ابا کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ انہوں نے جاتے جاتے صرف سلمان کو اتنا کہا، بیٹا میری بیٹی معروف کا خیال رکھنا، اسے اکیلے نہیں چھوڑنا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ مگر ابا اور میں اس بات سے بے خبر تھے کہ سلمان پہلے ہی شادی کر چکا تھا۔ ابا تو یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر سلمان مجھ سے کہنے لگے، اب تیار ہو جاؤ، ہمیں لاہور چلنا ہے۔ سلمان نے کہا تو میں اداس ہو گئی، میں ایسے تو نہ جاؤں گی۔ سلمان نے ابا سے میرے نکاح کا وعدہ لیا ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ بنا نکاح کے میں کس رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ جاؤں۔ میں نے سلمان سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پڑھتے بھی کیوں نہ، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ یہ بات اب انہوں نے مجھے بتا دی تھی، مگر میں چپ رہی کیونکہ اب میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ایسے میں ان کی زندگی میں میرا آنا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ خیر، اب ابا کی وصیت کا مان تو رکھنا ہی تھا۔ ویسے بھی مجھ سے اتنی جلدی شادی کون کرتا؟ میں سلمان کو ہمیشہ سے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ ان کو شوہر کے روپ میں قبول کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ سلمان نے چند گواہ بلائے اور گواہوں کی موجودگی میں مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 25 سالہ خوبرو عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ سلمان کی پہلی بیوی تھی، اور میں اس بارے میں جانتی تھی۔ سلمان کے بچے اس سے لپٹ گئے، جبکہ ان کی بیوی نے میرا پرتباک استقبال کیا۔ شاید ابھی تک وہ ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ سلمان سے پوچھا یہ کون ہے تو سلمان نے کہہ دیا، یہ خان بابا کی بیٹی ہے۔ خان بابا نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کو کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ چکانا چاہیے، انہوں نے بڑے فلسفانہ انداز میں کہا تو ان کی بیگم متاثر ہو گئی۔ وہ بھی گاؤں کی بھولی بھالی عورت تھی، مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بے نام رشتے کتنا دکھ دیتے ہیں۔ میں سلمان کی بیوی تھی، لیکن مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ سلمان کی بیوی اگرچہ خوش اخلاق عورت تھی، مگر وہ میری حقیقت سے نا واقف تھی۔ ہم یہاں آ کر اجنبی بن گئے تھے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ بھول کر بھی میرے کمرے میں نہ آتے۔ انہیں اپنی خاندانی بیوی کے ناراض ہونے کا بہت ڈر تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے جی بھر کے نظر انداز کرتے تھے۔ میں ان کے اس رویے سے بہت دکھی ہو جاتی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اٹھتے ہی میں کام کاج میں لگ جاتی۔ سلمان سامنے ہوتے تو میں ان کے لیے ناشتہ بناتی، جبکہ اس کی بیوی کی نظر میں میں ایک خادمہ کی حیثیت سے یہاں یہ کام کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ میں تو اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ اس دن خوش قسمتی سے ساجدہ
یعنی کہ سلمان کی بیوی سو رہی تھی۔ سلمان جلدی اٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا تو سلمان بھی میرے پیچھے آ گئے اور سخت آواز میں بولے، یہ ڈرامے کر کے تم مجھے متاثر نہیں کر سکتی، جانتی ہو مجھے تم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے، اس کو کافی سمجھو، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان کی اس بے عزتی پر مجھے شدت سے احساس توہین ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا شوہر مجھے اتنا کمتر محسوس کروائے گا۔ بہرحال کیا ہو سکتا تھا، میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناشتہ بنانا چھوڑ دیا۔ اگر ساجدہ بیگم کے کہنے پر بنا بھی لیتی تو ناشتہ دینے خود نہ جاتی، ساجدہ کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ ساجدہ میری اس شرافت کی دیوانی ہو گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ مجھے اس کے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک دن اس کا مان بھی ٹوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ ساجدہ اپنے بچوں کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، میں گھر میں اکیلی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی، میں جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ سلمان شاید کوئی فائل ڈھونڈنے آئے تھے، غلطی سے میرے کمرے کا رخ کر لیا، مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے لیے تو یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے مختصراً اپنا حال چال بتایا۔ تبھی دروازے سے جھانکتی دو آنکھوں پر میری نظر پڑی۔ یہ شکیلہ خالہ تھی، جس کا کام لوگوں کے گھروں کی باتوں کو ادھر سے ادھر کرنا تھا۔ بس پھر کیا تھا، خالہ نے مجھے اور سلمان کو بات کرتے دیکھ لیا۔ حالانکہ میں ان کے نکاح میں تھی، ان کی جائز بیوی تھی، مگر یہ بات خالہ کو کہاں معلوم تھی۔ شام کو بیگم صاحبہ واپس آئیں تو خالہ نے خوب مثالیں لگا کر انہیں بتایا کہ میں ان کے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بیگم صاحبہ بھی غصے میں آ گئیں، مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئیں۔ میرا شوہر سلمان بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے تو مجھے اپنی بیوی تک تسلیم نہیں کیا تھا، بس نکاح کی قید میں باندھ کر یہاں رکھا تھا۔ وہ میرا کیا ساتھ دیتا، وہ چپ کر کے کھڑا رہا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے نصیب پر آنسو بہانا پڑے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک دن مجھے اس قدر بے بس بنا دے گی۔ ابا نے یہ نصیحت کیوں کی تھی، کاش وہ ایسا نہ کرتے تو میری زندگی آسان ہوتی، میں دل ہی دل میں سوچتی۔ اس دن کے بعد سے ساجدہ بیگم کی نظریں بھی بدل گئیں۔ ان کو تو جیسے میں دنیا کی بد کردار ترین لڑکی لگنے لگی تھی۔ بات بات پر مجھے تانے دیتی، کہتی تیری جیسی لڑکیاں ہی دوسری عورتوں کا گھر خراب کرتی ہیں، اگر تو نے یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تیری شادی اپنے چوکیدار یا ڈرائیور کسی سے بھی کروا دیتی۔ ساجدہ کی بات پر میرا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سلمان سے بات کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو کم از کم گناہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں بد کردار تھی۔ مگر ساجدہ کا دماغ تو آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت ساجدہ نے مجھے چائے تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ تو مجھے اپنی خریدی ہوئی ملازمہ ہی سمجھتی تھی۔ میں نے نہیں پوچھا کہ کیوں چائے بنانی ہے۔ اس نے معمول سے ہٹ کر 5-6 کپ چائے بنانے کا کہا، پھر اس نے خود کیک میرے ہاتھ میں تھما کر مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں حیران و پریشان باہر آ گئی۔ دیکھا تو ڈرائنگ روم میں چند خواتین اور ایک خوبرو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا شکل سے ہی کم عمر لگتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا ہم عمر تھا۔ ساجدہ نے ان لوگوں کے سامنے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ عورتوں کے تیور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرا رشتہ لینے آئے ہیں۔ یا خدایا، یہ کیا نئی مصیبت ہے، میں ایک شادی پر دوسری شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ تو ہی کچھ بہتر کر، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن وہ عورتیں مجھے ایک ہی نظر میں پسند کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجدہ نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، شام تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ شام کو مجھے خالہ نے اطلاع دی کہ مجھے ساجدہ بلا رہی ہے۔ میں ان کے پاس گئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ مبارک ہو، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ اس نے مٹھائی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کس بات کی مٹھائی باجی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ میرا رشتہ؟ مگر میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ساجدہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلمان بھی گھر آ گئے۔ سلمان کو بھی ساجدہ نے اسی طرح مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی ہے۔ تب ساجدہ نے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سلمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مرد چاہے جتنا بھی بے پرواہ کیوں نہ ہو،
وہ غیرت کے معاملے میں ہمیشہ سخت ہی ہوتا ہے۔ جو عورت اس کے نکاح میں ہو وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سلمان کا بھی یہی حال تھا، اگرچہ وہ مجھ سے بات تو نہ کرتے تھے لیکن مجھے کھونے کا احساس کچھ اتنا بھی معمولی نہ تھا۔ تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ میں سلمان کو اپنا بنا سکتی ہوں، اور شاید سلمان نے بھی چھوٹی سی کوشش تو ضرور کی تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے سے نہ نکالے۔ وہ کوشش ان رشتے والوں کو مجھ سے بد دل کرنا تھی۔ رشتے والوں کو فون کر کے بتایا گیا کہ میں پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ جب یہ بات ہمارے گھر تک پہنچی تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ ساجدہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی نہ جانے یہ کس طرح کی لڑکی ہے، اب تو میں اسے ایک پل اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی جس کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کردار آخر کیا ہوگا؟ یہ سن سن کر میرا دل کٹ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس میرے شوہر سے تعلق کا کوئی ثبوت تو تھا نہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ میری سوتن نے مجھے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ سلمان اس معاملے میں بھی خاموش رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کی خبر تھی کہ اگر وہ بولیں گے تو ان کا اپنا گھر برباد ہوگا۔ میں روتی دھوتی دروازے کے باہر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خوبصورت گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی شاید ہمارے گھر کے اندر پارک ہونا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اندر سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ یقیناً باجی جی کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا، یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا۔ گاڑی رکی، اس میں سے تو ایک صحت مند خاتون برآمد ہوئی۔ خاتون نے اپنا نام بختاور بتایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلمان کی بہن ظاہر کیا۔ میں نے آج تک سلمان کی بہنوں کو تو نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں انہیں اندر لے آئی۔ انہیں دیکھ کر سلمان اور ساجدہ خوش ہوئے، لیکن ساجدہ کی یہ خوشی مصنوعی تھی، کیونکہ اسے اپنی نند سے صاف طور پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بہرحال وہ جس گھرانے میں بیائی گئی تھی وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اسی لیے ساجدہ ان سے دبی دبی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجدہ چائے پانی لینے چلی گئی۔ نہ جانے آج اس نے کیوں مجھے یہ نہ کہا کہ جاؤ چائے بنا کر لے آؤ۔ بہرحال جب ساجدہ چائے بنانے کے لیے گئی تو بختاور نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم دروازے پر بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ میں نے ان کے اس سوال پر کچھ نہ کہا۔ میری آنکھیں جگمگانے لگیں، میرے آنسو میری کہانی کہہ گئے تھے، لفظوں سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بختاور میرے بہتے آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ساجدہ چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ساجدہ اب نند کی وجہ سے میرا اس گھر میں کچھ لحاظ کریں گی، لیکن انہوں نے اپنی نند کے سامنے ہی مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ گندی عورت، تیری وجہ سے میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا، تجھے کیا ملا میرا گھر برباد کر کے؟ وہ یوں دھاڑ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو۔ ان کا یہ رویہ مجھے بہت برا لگا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت میرے کمرے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا تو بختاور باجی آئی تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی، بیٹی مجھے سب پتہ چل چکا ہے، تم میرے محسن کی بیٹی ہو، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہمارے محسن بابا خان کی بیٹی کا ہم یہ حال کریں گے۔ دیکھو تو بھلا کیسی حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ اگر تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا بہت دکھ ہے، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ بختاور آپی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ میرے چہرے کے کرب سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس گھر میں رہنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے ساجدہ بھابھی سے کہا، ساجدہ اگر برا نہ مانو تو اس بچی کو میرے گھر کچھ دن کے لیے کام کرنے کے لیے بھیج دو۔ آج کل باقی ملازمائیں چھٹی پر ہیں، تمہاری بیٹی کام کرتی رہے گی تو میرا بھی من لگا رہے گا، تم اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ بختاور آپا کے کہنے کی دیر تھی، ساجدہ تو مجھے گھر سے باہر کرنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ پھر کیا تھا، اگلے دن میں بختاور کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو سلمان نے مجھے بڑی افسردہ نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے چاہتے ہوں مگر اظہار نہ کر پا رہے ہوں۔ خیر اب میں اپنے دل میں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میں بختاور باجی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک پرسکون زندگی کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن کام کے علاوہ ہزار مسئلے ہوتے ہیں جو عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بختاور باجی کا دیور مجھے سیدھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ پہلے تو یہ سب کچھ ڈھکا چھپا تھا، مگر ایک دن بختاور باجی گھر سے باہر گئی تو وہ ڈٹھائی پر اتر آیا۔ اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں میری اور اس کی اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی۔
لیکن خوش قسمتی سے بختاور آپا نہ جانے کہاں سے واپس آ گئی۔ شاید ان کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی۔ بیرونی دروازے کی چابی ان کے پاس تھی، سو گھر میں وہ بنا آہٹ کیے آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا دیور مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس دن انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دو۔ ان کا دیور بدتمیز قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ بختاور آپا نے مجھے یہی سمجھایا کہ کسی ایک فرد کے رویے سے سارے گھر والوں کو برا نہیں سمجھتے۔ تم یہاں محفوظ ہو اور محفوظ رہو گی، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے تسلی تو ہوئی تھی، لیکن شادی کی تلوار پھر بھی میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ کل کو کوئی اچھا رشتہ آ جاتا تو بختاور آپا بھی دیر نہ کرتی، میرا رشتہ فوراً طے کر دیتی۔ لیکن اب میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے رات کے وقت سلمان کو کال کی، یہ جانے بغیر کہ اس وقت ساجدہ کہاں ہوگی۔ سلمان سے میں نے اکیلے میں بات کرنے کی درخواست کی اور پھر انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا، غیرت دلائی اور کہا تم کیسے مرد ہو جس کی بیوی دوسروں کے گھروں میں اپنی عزت بچاتی پھر رہی ہے۔ اپنے گھر میں مجھے باندھی بنا کر رکھو یا نوکرانی، مگر کم از کم اس بات کو تو خیال کر لو، تم نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں اتنی بھی مردانگی نہیں کہ اپنے ایک وعدے کا پاس رکھ سکو۔ میری باتوں نے جادو کا اثر کیا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے لینے پہنچ گئے۔ بختاور کو بتایا کہ گھر میں کام زیادہ ہے، ان کی بیوی گھر نہیں سنبھال پا رہی، اور اگلے ہی دن میں واپس بنگلے میں آ گئی۔ لیکن اب کافی کچھ بدل چکا تھا۔ مجھ پر بیگم صاحبہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی۔ شاید میرے جانے سے انہیں اپنے آپ میں کمی محسوس ہوئی ہوگی۔ میں کام بھی تو اتنا کرتی تھی۔ خیر، اب یہاں رہتے ہوئے اپنے شوہر کو نظر انداز کرنا یا اس کی نگاہوں سے نظر انداز ہونا مجھے دل ہی دل میں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا دل مارے گھٹن کے کبھی کبھی اس قدر زور سے دھڑکتا کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آتی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ سورت کوثر کے ورد سے میں اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں، اپنی زندگی کے مسئلے حل کر سکتی ہوں۔ میں جس نیت سے بھی یہ سورت پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل دور فرمائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، سورت کوثر کے ورد کو شروع کر دیا۔ اس دن بارش کا موسم تھا، نہ جانے کیسے سلمان میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ کمرے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے سلمان کی محبت مانگ رہی تھی کہ سلمان کی آواز پر میں نے سلام پھیرا اور واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر ان کے لیے چائے بنا ہی رہی تھی کہ باہر کسی کھٹکے کی آواز آئی۔ شاید ساجدہ بیگم بارش سے بچانے کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر کچن کی طرف پڑی، یہاں پر روشنی آن تھی۔ وہ جھٹ پٹ کچن میں آئیں تو دیکھا سلمان مجھ سے محو گفتگو تھے۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے خود چائے بنانے کا کہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ نماز کے بعد مجھے سورت کوثر پڑھنے کی عادت تھی۔ میں سورت کوثر پڑھتی اور پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی۔ اس وقت نہ جانے میرے من میں کیا آیا، میں نے چائے پر وہی سورت جو پڑھ رہی تھی پھونک کر اپنے شوہر کو پلا دی۔ وہ بھی اس بات پر مسکرائے تھے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد ساجدہ بیگم دندناتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کا اندازہ ایسا تھا جیسے انہوں نے دو مجرموں کو جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تبھی ساجدہ مجھ پر چلانے لگی، آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی تو میرے شوہر سلمان بیچ میں آ گئے۔ بس بہت ہو گیا، اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو خود چلی جاؤ، یہ میری بیوی ہے اور کہیں نہیں جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ساجدہ بیگم حیرت سے ہم دونوں کو دیکھنے لگیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلمان دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ سلمان مجھے اسی وقت اپنے کمرے میں لے گئے۔ پہلی بار مجھے ان کا قرب نصیب ہوا تو میں جیسے مکمل ہو گئی۔ ساجدہ بیگم کچھ دن تو روتی رہی، مگر پھر انہوں نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ سلمان کی محبت بھی ہم دونوں کے لیے برابر تھی۔ آج میں بھی ہنسی خوشی سلمان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔